ابھی تک چائے نہیں بنی، کام سے دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ کی بیزار آواز صحن سے منسلک چھوٹے باورچی خانے میں تیزی سے ہاتھ چلاتی ہاجرہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بکھلا گئی۔ جلدی سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے آدھی سلپ کر گئی۔ نازنین بنی سنوری ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے ناشتے کی خالی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوتے ہوئے چونک گئی۔ ساس کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹرے رکھی اور واپسی کے لیے مڑی۔ یہ چائے اپنے ابا جی کو دے آؤ، میں گری ہوئی چائے صاف کر لوں ورنہ داغ رہ جائے گا۔ ہاجرہ نے جلدی سے کہا۔ اف، سہیل کو کام سے دیر ہو رہی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بہانے کرتی وہ فوراً باہر نکل گئی۔ ہاجرہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور صحن میں آئی تو عبداللہ کو نہ پا کے ٹھٹک گئی اور گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، ناراض ہو کر چلے گئے۔ ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عبداللہ کی ناراضگی کا مطلب تھا کہ آنے والے کئی دن خراب گزریں گے۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ اچانک کمرے سے باہر نکلتے عبداللہ نے ناگواری سے سوال کیا۔ ہاجرہ نے سکھ کی سانس اور جلدی سے چائے پیش کی۔ سنو، لڑکے کے ہاتھ سبزی بھجوا دوں گا، لسٹ دے دو۔ عبداللہ نے چائے پیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تو ہاجرہ نے سر ہلاتے ہوئے دوپٹے کے کونے میں بندھے کاغذ کو کھول کے اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کے بغیر دیکھے عبداللہ نے جیب میں رکھ لیا۔ سب سے زیادہ سبزی سبین باجی بنواتی ہیں، اس کے گھر مہمان جو بہت آتے ہیں، باقی محلے کی خواتین تو کبھی کبھار سبزی بنانے کا کہتی ہیں۔ ہاجرہ نے جلدی سے کہا۔ چلو تمہارا کام تو چل رہا ہے نا، گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما رہی ہو، اور کیا چاہیے؟ عبداللہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سہیل اور نازنین ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ نازنین نے بہت غور سے سسر کی بات سنی۔ ہاں، بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اپنے سب خرچے بھی پورے کر لیتی ہوں اور گھر کے خرچ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، ہاجرہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ عبداللہ سر ہلاتا گھر سے باہر چلا گیا۔ سہیل بھی اپنی پرانی بائیک پہ فیکٹری کو چلا گیا، جہاں وہ معمولی ملازم تھا۔ آپ سبزی بنانے کا کام کب سے کر رہی ہیں؟ نازنین نے صحن میں بیٹھ کر سبزی بناتے ہاجرہ سے پوچھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، بس اللہ نے ہی راستہ بنا دیا۔ مہنگائی کا عالم دیکھو، سہیل کے ابا کی چھوٹی سی دکان ہے جس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا ہے، اس لیے میں نے محلے کی عورتوں کے اضافی کام کرنے شروع کر دیے، جیسے مرغی کا گوشت دھو دینا، فروزن آئٹم بنانے میں مدد کر دینا۔ میرا سب سے اہم کام سبزیاں بنانا ہے۔ زیادہ تر عورتیں بچوں کی وجہ سے مختلف سبزیاں وغیرہ مجھ سے بنوا لیتی ہیں، جیسے ساگ، پالک، 3 کلو مٹر چھیل کے فریز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سچ کہوں تو بہت فائدہ ہے، ہاجرہ نے تیزی سے لہسن چھیلتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ نازنین نے کندھے اچکائے۔ ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ کام کروا دیا کرو، آدھے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ اچانک ہاجرہ کو خیال آیا۔ نازنین چونک گئی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنے ہاتھ خراب کرنے کی؟ وہ بربراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے، اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ ساس سے خاص فاصلہ رکھتی تھی، اس لیے ان کی بات سے متفق نہیں تھی۔ ہاجرہ نے گہری سانس لی۔ غربت کی چکی میں پستے ہوئے کب رنگ روپ کی چاندنی چمکتی ہے، یہاں صرف بھوک کی آندھی چلتی ہے جو خوشی کے ہر احساس کو دھندلا دیتی ہے۔ اس نے بے بسی سے سوچا اور سر جھٹک کے اپنے کام میں لگ گئی۔ میری امی اور بہن رہنے آ رہی ہیں، اس لیے ابھی اور بھی کام ہے۔ شام کو ہاجرہ 1 کلو لہسن لے کر سبین کے گھر گئی جو کچن میں مصروف تھی۔ ہاجرہ نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہ مختلف فروزن آئٹم تیار کر رہی ہے۔ سبین لہسن کو دھو کر پیسنے لگی تاکہ فریز کر سکے۔ اللہ کی شان، ہاجرہ نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ کے اس کی مدد کرانے لگی۔ سبین کو بے تکا بولنے کی عادت تھی، مگر ہاجرہ خاموشی سے کام کرتی۔ سب کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے مغرب ہو گئی۔ سبین نے ہمیشہ کی طرح اسے اضافی پیسے دے دیے تو ہاجرہ اپنی تھکن بھول گئی۔ وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ رات کو عبداللہ کو بتاتے ہوئے پیسے گننے لگی تو پاس سے گزرتی نازنین حیران رہ گئی۔ اس کام میں تو بہت فائدہ ہے۔ پیسوں کی چمک نے اس کی آنکھوں کو بھی چندھا دیا، مگر وہ محنت کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کئی دن سوچنے کے بعد بالآخر اس نے بھی ساس کے مقابلے میں یہ کام کرنے کا سوچا۔ سہیل کی تنخواہ بہت کم تھی، جس سے ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی تھیں۔ اسے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ راستہ بہتر لگا۔ جب اگلے دن اس نے کام شروع کیا تو ہاجرہ حیران رہ گئی، مگر اسے افسوس بھی ہوا
کہ مل کے کام کرنے کے بجائے اس نے الگ کام کرنے کا سوچا تھا۔ آج کل اپنی اولاد پر زور نہیں چلتا، یہ تو پھر غیر ہے۔ حاجرہ نے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ کے نازنین کی مدد کرتے ہوئے محلے کے مختلف گھروں میں متعارف کرا دیا تاکہ قابل اعتبار سمجھ کے سب اسے کام دیں۔ جلد ہی نازنین کے پاس حاجرہ سے زیادہ کام آنے لگا کیونکہ وہ تیز رفتار تھی، ہر کام جلدی کر لے، جبکہ حاجرہ اپنی بیماری اور بڑی عمر کی وجہ سے آرام سے کام کرتی مگر بہت نفاست سے کرتی۔ رضوانہ باجی، یہ آپ کے 3 کلو پالک اور 2 کلو میتھی بنا دی ہے۔ ایک دن درمیانے قد و جسامت کی تیز عورت ان کے گھر آئی تو حاجرہ چونک گئی۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ نازنین کے پاس اس کا آنا حاجرہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کے اندر چلی گئی جبکہ دونوں صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ لو تمہارے پیسے، ویسے تم سبزی بنانے کے پیسے زیادہ لیتی ہو، رضوانہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نازنین نے اسے گھورا مگر کچھ کہا نہیں۔ نیلے گیٹ والی سبین کا پتہ ہے؟ وہی لمبی اور گوری سی؟ اچانک رضوانہ نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ تو اماں کی پسندیدہ باجی ہیں، بہت کام دیتی ہیں، شاید اس لیے۔ وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اچھا، کون؟ رضوانہ کے تجسس کو پڑ لگ گئے تھے۔ پچھلے دنوں ان کے میکے والے رہنے آئے تھے تو انہوں نے… نازنین نے وہ ساری تفصیل بتا دی جو اسے حاجرہ سے پتہ لگی تھی۔ رضوانہ سنتی رہی اور پھر سر ہلا دی اور وہاں سے واپس آ گئی۔ نازنین بھی دانت پیستے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم اچانک؟ سبین نے دروازے پر اپنی چھوٹی نند کو 4 عدد تیز اور شور مچاتے بچوں کے ساتھ دیکھا تو گھبرا گئی۔ سامنے والی منہ بناتی گھر میں داخل ہوئی اور کرسی پہ بیٹھ کے واویلا شروع کر دیا۔ کسی کو احساس نہیں چھوٹی بہن کس مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ میں تو بھائی کے محلے میں یہ سوچ کے کرائے پہ گھر لیا کہ ساتھ رہیں گے تو خبر گیری ہوتی رہے گی، مگر کہاں جی، فرصت ملے تو بہن کا خیال آئے نا۔ وہ شکوے کرتی رہی۔ سبین جلدی سے چائے کا انتظام کرنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چاروں بچوں نے چند لمحوں میں اودم مچا دیا۔ گہری نیند سویا فروخ گھبرا کے اٹھا اور جلدی سے باہر آیا۔ بہن کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا جبکہ بچے ماموں کو دیکھتے ہی سٹ پٹ دوڑے جیسے اولمپک کی ریس میں شامل ہوں اور اس سے لپٹ گئے۔ فروخ نے بمشکل خود کو محبت کے اس عملی مظاہرے سے چھڑایا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا جو مسلسل بھائی سے خیال نہ رکھنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ فروخ نرمی سے اسے سمجھاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ چھوٹی بہن کی عادتیں کیسی ہیں۔ سبین چائے کی ٹرالی سیٹ کر کے لوازمات سے سجی ٹرالی پر نگاہ ڈالتے ہی اس کا منہ مزید بن گیا۔ اتنے دنوں کے بعد یہاں آئی ہوں اور پھیکی چائے ملی، جبکہ بھابھی صاحبہ تو کھلے ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فروزن آئٹم سے فریزر بھرا ہے، مگر نند کے لیے کیک اور بسکٹ رہ گئے تھے۔ اس کے کہنے پہ فروخ چونکا۔ اسے یاد آیا کہ سبین نے اپنے میکے والوں کی بہت خاطر مدارت کی تھی۔ اسے بہن کی بات درست لگی تو ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیا سب کچھ اپنے گھر والوں کو کھلا دیا ہے؟ میری بہن کے لیے کچھ نہیں بچا؟ وہ ایک دم دھارا۔ سبین گھبرا گئی۔ فروخ غصے میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے پیچھے سبین بھی تھی۔ اندر کمرے سے لڑائی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کیونکہ آنے والے مہمان لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے ارد گرد کا ہوش بھول گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فروخ کمرے سے باہر نکلا جبکہ سبین کمرے میں بند رو رہی تھی۔ آؤ رضوانہ، تمہیں گھر چھوڑ آؤں، راستے سے بچوں کا من پسند کھانا بھی لے دوں گا۔ بہن کا دکھی دل بہلاتے ہوئے وہ گاڑی کی چابی اٹھا کے گھر سے باہر نکل گیا۔ رضوانہ نے مطمئن نگاہ پہلے کمرے کے بند دروازے پر اور پھر ٹرالی پر ڈالی اور پرس لہراتی باہر کی طرف چل پڑی۔ اس دن نازنین سے لی گئی معلومات نے آج اسے بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ اب دوبارہ میرے گھر مت آنا۔ کچھ دن بعد حاجرہ سبین سے ملنے آئی کیونکہ کافی دنوں سے اس نے کسی کام کے لیے نہیں بلایا تھا۔ مگر کیوں؟ حاجرہ حیران رہ گئی۔ سبین کا موڈ سخت بگڑا ہوا تھا ورنہ وہ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتی تھی۔ سبین نے غصے میں ساری بات بتائی۔ صرف آپ ہی باہر کی بندی تھی جسے پتا تھا کہ میرے گھر کیا آتا ہے، کس مقدار میں بنتا ہے۔ رضوانہ کو آپ نے ہی بتایا ہے اور اس نے ہمیشہ کی طرح فساد ڈالنے میں لمحہ نہیں لگایا۔ سبین کہتے ہوئے رو پڑی۔ حاجرہ کو سخت افسوس ہوا۔ میں رضوانہ کو آپ کے گھر دیکھ چکی تھی، اس لیے ان کے مزاج کو جانتی تھی۔ رضوانہ سے میں نے کوئی بات نہیں کی، مگر میری بہو، حاجرہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ سبین کا سنتے ہی
پارا چڑھ گیا۔ آپ کی بہو نے اگر کام کرنا ہے تو پہلے یہ اصول سیکھے کہ ایمانداری کے ساتھ ساتھ رازداری پہلی شرط ہوتی ہے۔ گھروں کے کام کرتے ہوئے گھروں کے پردے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاجرہ نے سر ہلایا اور گھر کی راہ لی۔ آج پہلی بار اسے اپنی نخریلی بہو پر شدید غصہ آیا، جس کی لاپرواہی نے یہ دن دکھایا۔ تم بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتی کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ کتنی بار سمجھایا تھا کسی کی بات یہاں سے وہاں مت کرو، مگر تم کسی کی نہیں سنتی ہو۔ رات کو لگی عدالت میں ہاجرہ پھٹ پڑی۔ نازنین کا منہ بھی سوجا ہوا تھا۔ ساتھ سے دوپہر میں بھی بحث ہو چکی تھی۔ سہیل اور عبداللہ پریشان بیٹھے تھے۔ آپ کا اصل یہ مسئلہ ہے کہ میرے پاس اب زیادہ کام ہے۔ آپ کے پرانے جاننے والے بھی مجھ سے کام کرواتے ہیں، کیونکہ میں بہت جلدی کام کر لیتی ہوں۔ آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، بدتمیزی سے کہہ کے وہ یہاں جانے لگی۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو سب کا اعتماد کھو دو گی۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارے نصیب کا ہمیں ہی ملتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں، ہاجرہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر وہ ہوں کہہ کر چلی گئی۔ سہیل بھی بیوی کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا۔ عبداللہ نے پرسوچ نگاہ بیوی پر ڈالی۔ بچی ہے، سمجھ جائے گی، پریشان مت ہو، عبداللہ نے نرمی سے کہا۔ ہاجرہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ سبین اب ان سے کام نہیں کرواتی تھی، اس لیے رضوانہ کو اس کے گھر کی کوئی خبر نہیں ملتی تھی، مگر وہ نازنین سے محلے کے دوسرے گھروں کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ نازنین اپنی بے وقوفی میں سب بتا دیا کرتی۔ رضوانہ کو لگائی بھجائی کی عادت تھی، دوسرا اس میں ٹور لینے کی بھی بری عادت تھی۔ جلد ہی اس عادت کی وجہ سے رضوانہ کی کئی گھرانوں سے ان بن ہوگی۔ وجہ وہی بنی ان کے گھر کی باتیں رضوانہ کو کیسے پتہ چلتی ہیں، جس پر وہ شدید غصہ میں تھے۔ سبین نے اپنے گھر قرآن خوانی کروائی، جہاں ہاجرہ اور نازنین بھی شامل تھے۔ رضوانہ اپنے سسرال گئی ہوئی تھی، اس لیے شامل نہیں ہو سکی۔ محلے کی خواتین فارغ ہوتے ہی باتیں کرنے لگیں، رضوانہ کا ذکر کرنے لگیں۔ سب کو ہی اس سے شکوے تھے۔ سبین جانتی تھی کہ رضوانہ کو سب خبریں نازنین دیتی ہے، جو بہت غور سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں وہاں سے چلی گئیں تو خواتین کا موضوع گفتگو وہ دونوں بن گئے۔ سب خواتین نازنین کے کام کی تعریف کر رہی تھیں، مگر سبین اس سے متفق نہیں تھی۔ رضوانہ سے زیادہ غلطی اس لڑکی نازنین کی ہے، جس پر اعتبار کر کے ہم اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں، کام دیتے ہیں۔ گھر کے اندر آنے والا گھر والوں کی بہت سی خوبیوں اور خامیوں کو جان جاتا ہے۔ میں نے تو اسی وجہ سے پہلے دن سے ہی سے کام لینا بند کر دیا تھا، مگر پھر مجھے یاد آیا اتنے سال ہاجرہ بی بی نے اکیلے کام کیا ہے، کبھی کوئی بات یہاں سے وہاں نہیں ہوئی۔ جب سے نازنین نے اپنا کام شروع کیا، محلے میں لڑائیاں ہونے لگیں، کیونکہ اسے لگائی بھجائی کی عادت ہے۔ بھائی کام بھلے دیر سے ہو، مگر میں تو ہاجرہ سے ہی کرواتی ہوں، کم از کم گھروں کے پردے ہی رکھنا تو جانتی ہے۔ سبین کے دو ٹوک انداز نے سب کو چونکا دیا۔ اگلے دن نازنین حیران رہ گئی جب محلے کے زیادہ تر گھرانوں نے اس کے بجائے ہاجرہ بی بی کو کام دیا۔ مزید کچھ دن گزرے جب نازنین کے پاس بالکل کام نہیں رہا تھا۔ اسی دوران رضوانہ نے یہاں سے دور ایک سوسائٹی میں گھر لے لیا۔ سبین نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی طرح کے ہی لوگوں نے بھی جو اس کے شر سے تنگ تھے۔ حالات کی تنگی نے نازنین کے ہوش اڑا دیے۔ آگے پیچھے ہوئے دو بچوں کی ضروریات کا پہاڑ سامنے کھڑا تھا، جسے سہیل کے لیے اکیلا سر کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، کوئی نوکری کر لیتی، اسے اکثر افسوس ہوتا۔ اچھا بھلا کام چلتا ہوا اس کی حماقت کی وجہ سے بند ہو گیا، جبکہ ہاجرہ بی بی آج بھی کام کر رہی تھی، بلکہ اب تو اسے فرصت ہی کم ملتی تھی۔ ہاجرہ جانتی تھی کہ نازنین پریشان رہتی ہے۔ ایک دن اس نے نازنین سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میرے پاس کام بہت ہے، مگر ہمت اب کم ہو رہی ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں، آدھے پیسے آدھے آدھے۔ ہاجرہ کے منہ سے نکلے لفظوں نے نازنین کو ساخت کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتی رہی کہ اس کے برے رویے کے باوجود ہاجرہ کا دل کتنا بڑا ہے۔ شاید اپنے بیٹے یا پوتے پوتیوں کی فکر ہے، وہ اسے ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اب کی بار اس نے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آج ہی سے کام شروع کرتی ہوں، نازنین نے جلدی سے کہا، جیسے اگر وہ تھوڑی بھی دیر کر دیتی تو ہاجرہ آفر واپس لے لیتی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر سبزی بنانے لگی۔ ہاجرہ مسکرائی اور مطمئن ہو کر سامنے رکھی سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج پہلی بار دونوں ساس بہو دوستانہ انداز میں
باتیں کرتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ ہاجرہ کو یقین تھا اب کی بار نازنین دوسروں کے گھروں کے پردے کسی اجنبی کے سامنے نہیں اٹھائے گی۔